تو سادلہ میں ٹوڈیز ٹاپک از کیوامی مرکب کا بیان یا اسٹڈی آف سیمی سالڈ ڈوزیج فارم۔ کیوامی ادویہ سے مراد وہ دوائیں ہیں جن کو شکر یا شہد کے کیوام میں تیار کرتے ہیں۔ کیوامی دوا وہ ہوتی ہیں جن کو شکر یا شہد کے کیوام میں تیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ اتریفل، جوارش، شکنجبین، شربت، لبوب، مربع، لعوب ایکسیکٹرا وغیرہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دوا کے ذائقوں کو بدلنے کے ساتھ ساتھ دوا کی قوت کو ایک مخصوص مدت تک قائم رکھنا بھی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا مقصد ہے کہ ذائقہ بدلنا، اس کے ساتھ قوت کا جو مخصوص قوت مطلب دوا کی جو قوت ہے اس کو ایک مخصوص مدت تک قائم رکھنا، ٹھیک ہے، دوا کی قوت کو مخصوص مدت تک قائم رکھنا اور دوا کا ذائقہ بدلنا اس کا مقصد ہے۔ تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوام کی تیاری کے کچھ بنیادی ضابطے۔ سب سے پہلا ہے کہ کیوام کے لیے آگ معتدل ہونی چاہیے، صحیح ہے، اور جب کیوام تیار ہونے کو ہو تو آنچ بالکل نرم ہونی چاہیے، جیسے کہ اگر تیز ہوگی تو جل سکتا ہے یا سخت ہو سکتا ہے کیوام، اس وجہ سے جو اس کی آنچ ہے وہ ایک دم معتدل ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کیوام تیار ہونے پر اس میں کسی بھی طرح پانی اور کوئی دوسرا سیال نہ پڑے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیوام میں کوئی دوسرا سیال مل جاتا ہے تو وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ کیوام تیار ہونے کے بعد یہ رکھیں کہ اس میں کوئی دوسرا سیال نہ پڑے، صحیح ہے۔ شہد کے ساتھ اگر مصری یا شکر ملا کر بنایا ہو تو اس میں پانی شامل کر لینا مناسب ہے۔ اگر شہد کے ساتھ شکر یا مصری بھی شامل ہے تو اس کو گھل کرنے کے لیے اس میں پانی شامل کرنا مناسب ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ کیوام میں لعاب والی دوا شامل کرنے سے کیوام میں بہت پہلے ہی لیس تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کیوام میں کوئی لعاب شکل کی دوا شامل کریں گے تو کیوام میں بہت جلدی لیس تیار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیوام میں لعاب والی دوا شامل کرنے سے کیوام میں بہت پہلے ہی لیس ظاہر ہونے لگتا ہے اور وہ گاڑھا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ ان علامتوں سے کیوام تیار ہو جانے کا بھرم میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا سیمی سالڈ ڈوزیج فارم ہے شربت۔ یہ وہ شیرین سیال ہے جو معدہ جات کے پانی جیسے کہ آب سیب، آب انگور، آب انار وغیرہ یا دواؤں کو جوشاندہ یا خیساندہ سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک خاص تناسب میں شکر یا مصری شامل کی جاتی ہے۔ تو یہ شربت یا سیرپ۔ دوسرا ہے لعوق یا چٹنی۔ یہ وہ کیوامی دوا ہے جس کا کیوام شربت سے غلیظ یعنی گاڑھا ہوتا ہے اور معجون سے رقیق یعنی پتلا ہوتا ہے۔ شربت سے گاڑھا ہوتا ہے اور معجون سے رقیق ہوتا ہے۔ اس کو زیادہ تر کھانسی، ضعف النفس اور امراض سینہ و حلق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے خمیرہ۔ اس کو معجون جیسی دوا کے زمرے میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اس میں اور معجون میں یہ فرق ہے کہ خمیرہ کا کیوام معجون سے پتلا ہوتا ہے اور اس میں شیرینی زیادہ پڑتی ہے۔ خمیرہ کا جو کیوام ہوتا ہے وہ معجون سے پتلا ہوتا ہے اور اس میں شیرینی زیادہ پڑتی ہے۔ پھر فورتھ آتا ہے معجون۔ اس کے معنی گوندھنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ گوندا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ گاڑھا ہوگا اور یہ خمیرہ جو ہے یہ پتلا ہوگا۔ اس کے معنی گوندنے کے ہوتے ہیں۔ اس سے خشک دواؤں کو شیرینی میں ملا کر گوندا جاتا ہے۔ یہ ایک مرکب دوا ہے جس میں دوا کو باریک کوٹ کر شکر کے کیوام میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے اور اس کیوام کو حلوے کی طرح کھایا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے جوارش۔
یہ بھی معجون کی ایک شکل ہے. یہ دراصل فارسی لفظ ہے. فارسی لفظ غوارش سے معرب ہے. یہ لفظ فارسی لفظ جوارش سے تو گوارش سے معرب ہے. اور گورا کے معنی قابل برداشت اور خوش ذائقہ ہیں. گورا کے معنی کیا ہے؟ قابل برداشت اور خوش ذائقہ کے ہیں. اس کی طریقہ تیاری بھی معجون جیسی ہے. اس کو گوندا جاتا ہے، بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجون میں صفوف باریک ہوتا ہے اور جوارش میں صفوف دردرا ہوتا ہے. پھر آتا ہے اتریفل. یہ بھی معجون کی ایک قسم ہوتی ہے. اس میں تریفل یعنی ہلیلا ولیلا آملہ جزء اعظم کے طور پر شامل ہوتا ہے. اس کی ترتیب معجون جیسی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اتریفل کو باریک کوٹ کر چھان کر روغن بادام شیریں یا روغن زرد میں چرب کیا جاتا ہے. پھر قوام شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں قوام شامل کیا جاتا ہے. پھر آتا ہے لبوب. لبوب کیا ہے؟ یہ بھی معجون کی قسم ہوتی ہے. یہ ایک قوامی دوا ہے جس میں لبوب یا مغزیات زیادہ شامل ہوتے ہیں. یہ بھی معجون کی قسم ہے بٹ اس میں لبوب یا مغزیات زیادہ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ مغز بادام، مغز کدو، مغز اخروٹ وغیرہ.